حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کا ایک مہمان گھر میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ابو سعید خدری نماز پڑھ رہے ہیں تو انتظار کرنے لگا کہ یہ نماز پڑھ لیں۔ انتظار کے دوران مہمان نے دیکھا کہ کھجور کی چھڑیاں پڑی ہیں اور ان میں ایک سانپ ہے۔ مہمان اٹھنے لگا تاکہ سانپ کو مارے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ہی میں یعنی نفلی نماز ہوگی اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہم لوگ خندق کھود رہے تھے۔ ایک نوجوان تھا، اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ دوپہر کے وقت گرمی ہوتی تھی، خندق نہیں کھودی جا سکتی تھی، تو وہ اپنی بیوی کے پاس گھر چلا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ میں گھر سے ہو کے آؤں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نیزہ لے کر جایا کرو، راستے میں بنی قریظہ کے یہودی ہیں، کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ ایک دفعہ نیزہ لے کر گھر گیا تو دیکھا اس کی بیوی دروازے پر باہر آئی کھڑی ہے۔ اب انہیں غصہ آیا کہ میری بیوی گھر کے باہر۔ غصے میں اپنی بیوی کو مارنے کا ارادہ کیا۔ بیوی نے کہا نیزہ تھام کر رکھیں، پہلے اندر تو جائیں، دیکھیں قصہ کیا ہے۔ اندر گئے تو دیکھا ایک سانپ بیٹھا ہے۔ انہوں نے جا کر وہ نیزہ سانپ پر مارا، پھر سانپ کو اس نیزے میں پرویا اور اس کو باہر صحن میں گاڑ دیا۔ سانپ بھڑکنے لگا اور تھوڑی دیر کے بعد مر گیا۔ سانپ کے مرتے ہی یہ نوجوان بھی مر گیا۔ جب خبر پھیلی تو حضرات صحابہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آخرت میں پہنچ گیا، اس کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ مدینہ منورہ میں جنات تھے، کچھ تو ایمان لا چکے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ 3 دن اعلان کرو، اگر جن ہے تو چلا جائے۔ اس نوجوان نے جن کو مارا، جنات نے قصاص میں اسے مار دیا، اور وہ جن سانپ کی شکل میں تھا۔ معزز طالبات، یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں غیرت کا کتنا بڑا حصہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے شعبے بیان فرمائے۔ اعلیٰ درجہ ایمان کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ادنا درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا۔ اور ان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی شعبہ ایمان کا فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ الحیاء من الایمان، اور دوسری جگہ فرمایا کہ حیا ایمان میں سے ہے، یعنی جسے حیا مل گئی اسے ایمان مل گیا، جسے حیا کرنی آ گئی اسے ایمان کامل نصیب ہو گیا۔ اور اللہ نے جس عورت کو حیا دے دی اسے مکارم اخلاق کی اعلیٰ چیز مل گئی۔ جسے حیا مل گئی اسے حسن اخلاق کی اعلیٰ چیز مل گئی، اور جس سے حیا چلی گئی تو پھر فارسی زبان کے اندر آتا ہے بے حیا باش ہرچے خواہی کن، بے حیا بن جا پھر جو کرنا ہے کر لے۔ اس لیے خواتین حیا سے بھرپور زندگی گزاریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے مدینہ طیبہ کی کنواری لڑکی کی آنکھوں میں اتنی حیا نہیں دیکھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں میں حیا دیکھی ہے۔